كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. میرے واجب الاحترام معزز محترم سامعین، گزشتہ کئی جمعوں سے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مبارکہ کے مختلف پہلوؤں پر مفصل، مدلل اور محقق گفتگو آپ سن رہے ہیں. اللہ سبحانہ و تعالی ہمیشہ ہی علماء حق کو حق بات کہنے کی اور دل میں محبت رکھنے والے سامعین کو سننے کی اور اخلاص کے ساتھ مخلصین عاملین کو عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. آمین. آج شفاعت کے موضوع پر چند گوش گزار کرتے ہیں. قرآن مقدس میں انبیاء کرام، صدیقین، شہداء اور صالحین کی شفاعت پر تذکرہ موجود ہے، اور احادیث مبارکہ سے بھی یہ بات منقول ہے کہ یوم قیامت برگزیدہ شخصیات، برگزیدہ ہستیاں ضعفاء کی شفاعت ضرور بالضرور کریں گے. اللہ سبحانہ و تعالی یہ اعلان فرماتے ہیں، یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم وانی فضلتکم علی العالمین واتقوا یوما لا تجزی نفس عن نفس شیئا ولا یقبل منها شفاعہ. کہ قیامت والے دن بہت سارے لوگ جس وقت اپنے جرائم میں گرفتار ہوں گے، ان کا مواخذہ اور گرفت کی جائے گی، تو وہ اپنے سفارشی تلاش کریں گے، مختلف حربوں اور حیلوں سے شفاعت کروانے کی کوشش کریں گے. فلا يقبل منها شفاعہ، لیکن ان سے سفارش قبول نہیں کی جائے گی، کیونکہ دنیا میں جس وقت کوئی خدا نخواستہ گرفتار ہوتا ہے، حوالدار میں، جیل میں، تھانے میں، تو اس کو چھڑانے کے 3 ہی ہیلے استعمال کیے جاتے ہیں. سب سے پہلا ہیلا کہ کوئی بڑا آدمی کھڑا ہو کر اس کی سفارش کر دے، اس کی شفاعت کر دے، سفارش کر دے.
سفارش کی وجہ سے اس کو رہا کر دیا جاتا ہے۔ دوسرے نمبر پر کوئی آدمی اس کا زبان اٹھا لے کہ میں اس کی طرف سے ضامن ہوں، چوری نہیں کرے گا، فلاں کام جس کی وجہ سے گرفتار ہے وہ نہیں کرے گا، میری ذمہ داری اور ضمانت ہے، تو بسا اوقات کوئی کسی کا ضامن بن جائے تب بھی اس کو رہا کر دیا جاتا ہے۔ اور تیسرا پوائنٹ، تیسرے نمبر پر ہلّا بول کر کسی کو چھڑوا دینا، یعنی طاقت اور روب ربے کے ساتھ کسی کو رہا کروا دینا، اپنی دھارتی اور پوزیشن کے ساتھ۔ اللہ سبحانہ و تعالی اس آیت مبارکہ میں یہ اعلان کرتے ہیں کہ قیامت والے دن مجرمین جس وقت اپنے جرم میں گرفتار ہو چکے ہوں گے تو ایسا سخت قسم کا دن ہوگا، نہ تو کوئی کسی کی سفارش کر سکے گا، نہ کوئی کسی کا فدیہ اور زبان دے سکے گا، اور نہیں ہلّا بول کر اپنی جرأت اور بہادری کے ساتھ رب تعالیٰ کی گرفت سے کوئی کسی کو چھڑا سکے گا۔ لیکن یاد رکھیے اس آیت مبارکہ میں اللہ نے جو ارشاد فرمایا کہ وَلَا يُقْبَلُ مِنْهَا شَفَاعَةٌ، ان کی شفاعت قبول نہیں کی جائے گی۔ علامہ علوسی رحمہ اللہ اور دیگر تمام مفسرین یہی فرماتے ہیں اس سے مراد کفار ہے، اس سے مراد منافقین ہے کہ ان سے سفارش قبول نہیں کی جائے گی، ان سے کوئی فدیہ، کوئی معاوضہ نہیں لیا جائے گا۔ جب وہ رب تعالیٰ کی گرفت میں آ گئے تو وہ ہمیشہ کے لیے اللہ کی گرفت اور پکڑ ہی کے اندر رہے گا۔ باقی رہا انبیاء کرام، صدیقین، شہداء، صالحین، اولیاء اللہ، یہ تمام تر بزرگ ہستیاں یوم قیامت سفارش کریں گی اور ان کی سفارش اللہ کے یہاں مقبول بھی ہوگی۔ قرآن شریف میں یہ اعلان ہے دوسری جگہ پر وَلَا يَمْلِكُ الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِهِ الشَّفَاعَةَ إِلَّا مَنْ شَهِدَ بِالْحَقِّ وَهُمْ يَعْلَمُونَ۔ اللہ فرماتے ہیں کہ جو لوگ دنیا میں رب تعالیٰ کو چھوڑ کر کسی اور کو اپنا ہمسر، اپنا ساتھی، اپنا مشکل کشا، اپنا حاجت روا، فریاد رس، نظر و نیاز کے قابل بناتے ہیں، سمجھتے ہیں، پکارتے ہیں، ان کی طرف جاتے ہیں، ان کی طرف دیکھتے ہیں، قیامت والے دن یہ لوگ بھی شفاعت کے حقدار نہیں ہوں گے۔ الا من شہد بالحق، مگر شفاعت کا پرچم اس شخص کے ہاتھ میں دیا جائے گا جس نے ہمیشہ اپنی سچی زبان سے کلمہ حق کہا، اپنی سچی زبان سے کلمہ توحید کہا، اپنی سچی زبان سے کلمہ طیبہ کا اقرار کیا، اقرار باللسان اور تصدیق بالقلب جس نے کیا، قیامت والے دن اس شخص کو شفاعت کا حق حاصل ہوگا۔ سبحان اللہ۔ اب اس کے اندر انبیاء، صدیقین، شہداء، صالحین، اولیاء اللہ، تمام برگزیدہ ہستیاں جو ہے داخل ہو گئی۔ اور ایک مقام پر یہ اعلان ہے قُلْ لِلَّهِ الشَّفَاعَةُ جَمِيعًا، اے پیارے محبوب یہ اعلان کر دیجئے قیامت والے دن ساری کی ساری سفارش اور شفاعت جو ہے وہ صرف ایک اللہ ہی کے لیے ہوگی۔ یعنی اصل شفاعت کا حق خالق کو اپنی مخلوق پر ہے، مالک کو اپنے مملوک پر ہے، آقا کو اپنے غلاموں پر ہے، لیکن وہ مالک اپنی مملوک میں سے جس کو چاہے شفاعت کا حق دے، اور خاص طور پر اس نے انبیاء میں سے
مشکات شریف کی شرح مزار حق میں شفاعت کی مختلف قسمیں درج کرتے ہیں، تحریر کرتے ہیں، فرماتے ہیں کہ ایک شفاعت عظمی ہے، یعنی قیامت والے دن جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم عام شفاعت کریں گے، یعنی ساری کی ساری مخلوق کی شفاعت کریں گے۔ اس کو شفاعت عظمی، شفاعت کبریٰ کہا جاتا ہے۔ اور شفاعت کی دوسری قسم قیامت والے دن ایک طبقہ جن کے حق میں دخول نار، دخول جہنم کا فیصلہ ہو جائے گا، جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اس طبقے کی بھی شفاعت کریں گے۔ اور شفاعت کی تیسری قسم قیامت والے دن کچھ لوگ ایسے بھی پیش ہوں گے، رب کی عدالت میں حاضر ہوں گے، جن کے گناہ اور جن کی نیکیاں آپس کے اندر مساوی ہوگی، گناہ بھی اتنے، نیکیاں بھی اتنی، اب پلہ دونوں طرف میں سے کسی طرف جھک نہیں سکتا، جناب محمد مصطفیٰ ان کی بھی شفاعت کریں گے۔ سبحان اللہ۔ اور شفاعت کی ایک قسم یہ بھی ہے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گنہگار امتیوں کی خاص طور پر شفاعت کریں گے۔ اور ایک قسم یہ ہے کہ بہت سارے لوگوں کی علوم و مراتب کے لیے، درجات کی بلندی کے لیے یوم قیامت جناب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم شفاعت کریں گے۔ علوم و مراتب، درجات کی بلندی، تو یہ شفاعت کے مختلف درجے، شفاعت کے مختلف مرتبے، شفاعت کے مختلف مراحل، شفاعت کے مختلف منازل، اور یاد رکھیے یہ تمام منازل انبیاء میں سے اگر کسی کو حاصل ہے تو وہ جناب مصطفیٰ کو حاصل ہے۔ سارے مراتب، سارے درجے پیارے آقا کو رب تعالیٰ نے عطا فرمائے، جیسا کہ حدیث شریف ارشاد ہے مشکات شریف کے اندر اور بخاری کے اندر یہ روایت آ رہی ہے، قیامت والے دن سورج جو ہے وہ نیزے کے برابر آ جائے گا، نفسا نفسی کا عالم ہوگا، سارے لوگ پریشان ہوں گے، حتیٰ کہ بعض لوگوں کا پسینہ کانوں تک، بعضوں کا پسینہ کندھوں تک، بعضوں کا پسینہ گھٹنوں تک، بعضوں کا پسینہ ٹخنوں تک، پسینے کے اندر شراب نور ہوں گے، پریشان ہوں گے، فیاتون آدم، سارے لوگ مل کر حضرت آدم کے پاس جائیں گے کہ آدم آپ تو اولو العزم پیغمبر ہیں، مرتبہ فضیلت والے، درجے مقام والے، اللہ کے پہلے نبی ہیں، رب العالمین کے سامنے گڑ گڑا کر شفاعت کیجئے۔ حضرت آدم فرمائیں گے کہ آج نفسی نفسی کا عالم ہے، رب جلال میں ہے، میں اس کے ساتھ شفاعت نہیں کر سکتا۔ حضرت آدم کے بعد فیاتون نوحا، حضرت نوح کے پاس لوگ جائیں گے کہ آپ اولو العزم پیغمبر سفارش کرے، وہ بھی انکار کریں گے۔ حضرت ابراہیم کے پاس جائیں گے، وہ بھی انکار کریں گے۔ حضرت موسیٰ کے پاس جائیں گے، وہ بھی انکار کریں گے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے لوگ پاس آئیں گے، وہ بھی انکار کریں گے۔ حضرت عیسیٰ یہ فرمائیں گے کہ تم جناب مصطفیٰ کے پاس چلے جاؤ۔ سارے لوگ مل کر پیارے آقا کے پاس آئیں گے کہ پیارے آقا نفسا نفسی کا عالم ہے، آپ اپنے رب کے سامنے سفارش کریں، شفاعت کریں۔ حضور فرماتے ہیں میں اللہ کے دربار میں ایک طویل سجدہ کروں گا۔ تفسیر ابن کثیر 15 ایام، اس سجدے کی مسافت جو ہے وہ 15 دن کے بقدر
ترفع رأسك سل تعطى واشفع تشفع ولسوف يعطيك ربك فترضى. اے میرے پیارے محبوب سجدے سے سر اٹھائیے. سل تعطى مانگیے کیا مانگتے ہیں. سل تعطى سوال کیجئے آپ کو آپ کی مراد عطا کی جائے گی. آپ کا مقصود آپ کو دے دیا جائے گا اور ایسا مقصود دیں گے کہ آپ خوش ہو جائیں گے, آپ راضی ہو جائیں گے. پھر حضور فرماتے ہیں واللہ ما ارسا ولو کان واحد فی النار, جب تک میں محمد کا ایک امتی بھی جہنم کے اندر باقی رہ گیا اس وقت تک میں محمد اپنے رب سے راضی نہیں ہوں گا. یعنی ساری امت کو نکال کر عذاب اور قہر خدا بندی سے جنت میں داخل کر کے پھر میں اپنے رب سے راضی ہو جاؤں گا. اور حدیث شریف میں مسلم شریف کی روایت آ رہی ہے کہ حضور کریم علیہ السلام نے قرآن شریف کی 2 آیتیں تلاوت فرمائی. ایک آیت کے اندر حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ذکر اور دوسری آیت میں حضرت موسیٰ کلیم اللہ کا ذکر. حضور نے یہ دونوں آیتیں تلاوت فرمائی. فرفع یدیہ اللہم امتی امتی فبکا. پھر حضور نے اپنے ہاتھ اٹھائے اور اللہم امتی کہنے لگے اللہ میری امت میری امت. فبکا, اس کے بعد پیارے آقا رونے لگے. آپ نے رونا شروع کیا. اللہ رب العزت نے جب آپ کے آنسو موتیوں جیسے آپ کے پیارے مبارک اور مقدس آنسو جب آنکھوں سے بہے تو اللہ نے عرش عظیم پر عرش معلی پر حضرت جبرائیل سے فرمایا یا جبرائیل اذهب الى محمد, اے جبرائیل محمد کی طرف چلے جائیں اور ان سے جا کر پوچھے ما یبکی کا, وہ کون سی چیز ہے جو آپ کو رلا رہی ہے, آپ کس وجہ سے رو رہے ہیں. تو حضرت جبرائیل امین علیہ السلام تشریف لائے, رب کا یہ پیغام سنایا. پیارے آقا نے آگے سے فرمایا اللہم امتی, مجھے اپنی امت کا غم فراق پریشانی حزن اور ہم یہ رلا رہا ہے کہ میری امت کا کیا بنے گا. حضرت جبرائیل امین علیہ السلام واپس تشریف لے گئے. رب تعالیٰ کو سارا پیغام بتایا. رب نے فرمایا کہ جبرائیل پھر جا اذهب الى محمد کی طرف چلا جا اور ان کو جا کر کہہ دے انا سنرضیک علی امتی ولا نسوک, قیامت والے دن ہم آپ کو آپ کی امت کے بارے میں راضی کر کے چھوڑیں گے, آپ کو غمگین نہیں ہونے دیں گے. سبحان اللہ. آپ کو آپ کی امت کے بارے میں ہم راضی کر کے چھوڑیں گے, آپ کو غمگین نہیں ہونے دیں گے. مسند احمد میں امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ نے, مسند احمد میں امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ نے حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالی عنہ کے ترک سے ایک عجیب اور بڑی پیاری روایت نقل کی ہے. توجہ ہے, توجہ ہے, بڑی پیاری روایت نقل کی ہے. صحابہ کرام فرماتے ہیں کہ ایک موقع ایسا بھی آیا کہ حضور کریم علیہ السلام مسجد نبوی میں پورا دن تشریف نہیں لائے. صحابہ فرماتے ہیں ہم گھبرائے اور پریشان ہوئے, آج حضور تشریف نہیں لائے. جب دوسرا دن آیا پیارے آقا تشریف لے آئے. ہم نے پوچھا ہے پیارے آقا آپ کی زیارت سے, آپ کی ملاقات سے, آپ کے دیدار سے ہم پیاسے رہ گئے, پیاسے ہو گئے, آپ کہاں گم ہوئے, کہاں غائب ہوئے, کہاں آپ تشریف لے گئے. حضور کریم علیہ السلام نے فرمایا ان ربی استشار علی امتی, بے شک میں محمد کے رب نے میری امت کے بارے میں مجھ سے مشورہ کیا. رب نے فرمایا
ما افعل بی امتی کا، اے محمد آپ بتلائیے میں رب العالمین ہو کر تیری امت کے ساتھ کیا معاملہ کروں؟ حضور نے فرمایا یا رب افعل ما شئت، آپ رب العالمین ہیں، آپ خالق کائنات ہیں، جو آپ کا دل چاہتا ہے، جو آپ کی مشیت ہے، جو آپ کی مرضی ہے، میری امت کے ساتھ وہی معاملہ کرے۔ پھر رب نے پوچھا بتا کیا معاملہ کرے؟ میں نے پھر وہی جواب دیا۔ پھر رب نے پوچھا بتا کیا معاملہ کرے؟ میں نے پھر وہی جواب دیا۔ اللہ نے فرمایا دو چیزوں کے اندر اختیار ہے، یا امت کے لیے شفاعت لے لے، یا آدھی امت کو بغیر حساب کتاب کے جا جنت میں داخل کر۔ سبحان اللہ۔ صحابہ فرد محبت میں، عقیدت میں آ کر پوچھتے ہیں اے پیارے آقا پھر آپ نے کیا فیصلہ کیا؟ اللہ رب العزت کے سامنے کیا فیصلہ کیا؟ رب تعالیٰ کو کس بات پر آمادہ کیا، کس بات پر تیار کیا؟ تو حضور کریم علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میں نے اللہ رب العزت جل جلالہ کے سامنے فیصلہ کرنے سے خود رب نے فیصلہ کر دیا، ہاں محمد قیامت والے دن آپ کی امت میں سے 70,000 افراد بغیر حساب کتاب کے میں جنت میں داخل کر دوں گا۔ حضور فرماتے ہیں میں نے کہا اللہم صدق صدق، اے اللہ امت تو بہت زیادہ ہے، مقدار کم نظر آتی ہے، اور اضافہ فرمائیے۔ حضور کریم علیہ السلام نے فرمایا 70,000 افراد میں سے ہر فی 1000 کے ساتھ 70,000 مزید ہوں گے۔ میں نے کہا زد فزد اور اضافہ کیجئے۔ رب العالمین نے فرمایا آپ کی امت کے ہر فرد کے ساتھ 70,000 کی جماعت مزید ہوگی۔ میں نے کہا پیارے آقا پیارے اللہ اور اضافہ کیجئے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ قیامت والے دن میں اپنے 3 چلو بھر کر جنت میں داخل کروں، اپنی رحمت کے 3 چلو اور 3 لبے، رب دا چلو ہی پھر رب 3 لبے 3 چلو بھر کر میں جنت کے اندر آپ کی امت کو داخل کر دوں گا۔ حدیث شریف میں ارشاد ہے، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں لِكُلِّ نَبِيٍّ دعوت مستجابت بہا، توجہ رکھنا، لِكُلِّ نَبِيٍّ دعوت مستجاب بہا۔ اللہ رب العزت نے ہر نبی کو دنیا میں ایک خاص قسم کی دعا دی ہے کہ اے ہر نبی سن، یہ خاص قسم کی دعا تیری خاص امت کے لیے ہے۔ حضور فرماتے ہیں رب العالمین نے مجھے بھی ایک خاص قسم کی دعا دی، اور وہ دعا میں نے قیامت والے دن کے لیے چھپا کر رکھی۔ ہر نبی کو رب نے ایک ایسی دعا دی، عام دعا نہیں، مستجاب الدعوات بہا، ایسی دعا جو سنائی دے گی، ایسی دعا جو سنی جائے گی، جو اللہ کے ہاں مقبول ہوگی۔ انبیاء نے مانگ لی، میں محمد کو رب نے جو دعا دی میں نے اپنی امت کے لیے محفوظ کر کے رکھا ہے۔ صحابہ فرماتے ہیں پیارے آقا وہ کون سی دعا ہے ہمیں تو بتا دیجیے۔ حضور نے فرمایا وہ یہ دعا ہے، قیامت والے دن اللہ فرمائیں گے شفاعت والی دعا، شفاعت کا آپ کو حق حاصل ہے، شفاعت والی دعا، یا اپنی امت کو، آدھی امت کو بغیر حساب کتاب کے جنت میں داخل کرنے والی، دونوں میں سے لے لے۔ حضور نے فرمایا میں نے شفاعت والی دعا کو اختیار کر لیا۔ صحابہ فرماتے ہیں حضرت کیوں؟ حضور فرماتے ہیں اگر میں آدھی امت کو بخشوا لیتا ہوں، آدھی امت کو قیامت والے دن بغیر حساب کتاب کے جنت میں داخل کروا لیتا، میرا کوئی اور امتی گنہگار فریاد کرتا ہوا بھاگتا ہوا آتا پیارے آقا مجھے میری شفاعت کرے، تو میں کیسے شفاعت کر سکتا تھا؟ اس لیے میں نے شفاعت والی دعا لی کہ شفاعت عام، جب چاہوں جس وقت چاہوں جس امتی کو چاہوں جتنی تعداد اور جتنی مقدار چاہوں ان کو پکڑ کر جنت کے اندر داخل کروں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ایک صحابی دور سے آئے، پیارے آقا کے پاس آئے اور کان کے اندر کہتے ہیں بات کرنی ہے۔ حضور نے فرمایا کرو، کہنے لگے انی اسألک شفاعتا، اے پیارے آقا قیامت والے دن
میں آپ سے آپ کی شفاعت کا طالب ہوں۔ اللہ حضور نے فرمایا تو آیا، تیرا آنا مبارک، تو نے کہا، تیرا کہنا مبارک، تو نے شفاعت مانگی، تیرا شفاعت مانگنا مبارک، تو نے مانگی، میں محمد نے تجھے شفاعت عطا کر۔ سبحان اللہ تو یاد رکھیے دو فرقے، ایک معتزلہ اور ایک خوارج، یہ دو فرقے ایسے ہیں جو کہتے ہیں کہ شفاعت کا حق آپ کو ابھی نہیں ملا، ابھی آپ کو اختیار نہیں ملا۔ یاد رکھیے شفاعت کا حق، شفاعت کا اختیار اور شفاعت کا اذن رب العالمین نے اس دنیا کے اندر جناب محمد مصطفیٰ کو عطا کر دیا، بے شک عطا کر دیا۔ اب جس کی چاہے، جس وقت چاہے، جتنے افراد کی چاہے، پیارے آقا قیامت والے دن شفاعت کریں گے۔ تو ہم الحمدللہ اہل سنت والجماعت ہیں اور جناب مصطفیٰ کی شفاعت کے بھی ہم قائل ہیں، شفاعت کے ہم مقر ہیں، اقرار کرتے ہیں، مصر ہیں، اصرار کرنے والے ہیں۔ اگر کوئی منکر فرقہ منکر ہے تو وہ کوئی اور ہوگا، وہ اہل سنت والجماعت کے ساتھ اس کا کوئی تعلق نہیں۔ ترک حکومت کا زمانہ تھا، ترک حکومت کا زمانہ، اور عرب کے اندر مدینہ پاک کے اندر یہ اعلان ہو گیا کہ ریاض الجنہ کا ایک خادم ہم نے مقرر کرنا ہے۔ کس کو مقرر کریں؟ لوگوں نے اپنے اپنے خط، اپنے اپنے میسج اور اپنی اپنی درخواستیں جمع کرائی کہ مجھے رکھے، لیکن کوئی فیصلہ ابھی نہیں ہو رہا۔ ایک شخص انتہائی مفلس ہے، انتہائی ضعیف ہے مالی لحاظ سے، لیکن اعمال کے لحاظ سے بڑا قوی ہے۔ اس نے وہ اپنی درخواست ریاض الجنہ کا خادم بننے کے لیے جمع کروائی اور تہجد میں رو رو کے مانگنا بھی شروع کر دیا کہ یا اللہ ریاض الجنہ، جس کو رسول اللہ نے جنت کا باغ کہا، روزہ رسول سے لے کر منبر رسول تک جو جنت کا حصہ ہے، اس کا لازم اور خادم خدمت گزار بننا چاہتا ہوں، آپ میری قبولیت فرمائے۔ درخواست بھی جمع کرائی اور رو رو کر دعا بھی شروع کر دی۔ ایک رات کیا دیکھتا ہے، خواب میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی تشریف فرمایا، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ بھی تشریف فرما ہے، اور وہ شخص جس نے درخواست پیش کی تھی وہ بھی وہاں حاضر ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سفارش کر رہے ہیں کہ یا رسول اللہ، انتہائی مفلس اور غریب شخص ہے، لیکن اعمال کے اعتبار سے بڑا قوی ہے، اس نے ریاض الجنہ کا خادم بننے کے لیے درخواست پیش کی ہے، آپ اپنے رب کے سامنے سفارش فرمائیں۔ سبحان اللہ۔ حضور نے فرمایا یہ شخص حقہ پیتا ہے۔ کیا پیتا ہے؟ حقہ پیتا ہے۔ حضور کو حقے سے نفرت ہے، یہ شخص حقہ پیتا ہے۔ ابوبکر صدیق نے فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک موقع دے دیں توبہ کا۔ حضور نے فرمایا پہلے توبہ کر کے توڑ چکا ہے۔ ابوبکر صدیق نے فرمایا ایک اور موقع دے دے۔ حضور نے فرمایا درست ہے، جب صبح بیداری ہوئی اس شخص کے نام درخواست نکلی کہ فلاں بن فلاں ریاض الجنہ کا خادم ہے، تو جو پیغمبر خواب کے اندر اپنی امت کی سفارش کرے، قیامت والے دن نہیں کرے گا، قیامت والے دن سفارش کرنے کے لیے وہ آقا تیار ہے، وہ ہستی تیار ہے۔ جلیل القدر صحابی حضرت طلحہ بن عبید رضی اللہ تعالی عنہ مسجد نبوی میں نماز پڑھنے کے لیے آتے ہیں، اور ان کے پاس صرف ایک قمیص ہے، صرف ایک کرتا ہے۔ حضور نے ان کی حالت دیکھی، ان کو اپنے پاس بلایا، ساری کنڈیشن کیفیت صورتحال نوعیت معلوم کی، تو کہنے لگے اے اللہ کے رسول ایک ہی قمیص ہے، ایک ہی کرتا ہے۔ حضور نے اپنے گھر سے کرتا منگوایا، اس صحابی کے حوالے کر دیا۔ جب یہ اپنے گھر میں جاتے ہیں، بیوی ناراض ہوتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ کرتا تو نے کیوں لیا؟ وہ کہنے لگا میں نے پہننے کے لیے نہیں لیا، اگر لیا ہے تو اپنے کفن کے لیے لیا۔
اپنے کفن کے لیے لیا، جس وقت مروں گا اس کے اندر مجھے کفنانا، قبر کے اندر جاؤں گا، فرشتے مجھ سے سوال کریں گے اس ہستی کے بارے میں تو کیا کہتا ہے جس پر کلام الہی نازل ہوا، اس ہستی کے بارے میں تو کیا کہتا ہے جس کے بعد جبرائیل 24,000 مرتبہ زندگی کے اندر تشریف لائے، اس ہستی کے بارے میں تو کیا کہتا ہے جس کو رب تعالیٰ نے ورفعنا لک ذکرک کہا، تو میں کہوں گا یہ اس کا کرتا ہے جس کو یہ اس ہستی کا کرتا میں نے پہنا ہوا ہے۔ کرتا اس لیے لایا ہوں تاکہ زیادہ سوال نہ کرو، کرتے کو دیکھ کر پہچان جاؤ اس شخص کا اس ہستی کے ساتھ کنیکشن ہے، اس شخص کا اس ہستی کے ساتھ تعلق ہے۔ فرماتے ہیں کرتا پہننے کے لیے نہیں بلکہ کرتا اپنے کفن کے لیے، اپنی شفاعت کے لیے، اپنے بخشش کے ذریعہ بنانے کے لیے اور قبر میں راحت کی نیند سونے کے لیے میں نے لیا ہے۔ اور یاد رکھیے جو شخص روزہ اطہر پر صلاۃ و سلام پیش کرنے کے لیے جاتا ہے وہ اس مبارک جگہ کی زیارت کرتا ہے، اس مبارک جگہ کو دیکھتا ہے جس کو رسول اللہ نے ریاض الجنہ کہا۔ جو شخص روزہ اطہر پر صلاۃ و سلام پیش کرنے کے لیے جاتا ہے وہ شخص کی زیارت کرتا ہے، اس جگہ کی زیارت کرتا ہے جس کو حضور نے فرمایا حوضی تحت منبری، کہ میرا حوض میرے منبر کے نیچے، اس جگہ کو بھی دیکھتا ہے۔ اور جو شخص صلاۃ و سلام روزہ اطہر پر پیش کرنے کے لیے جاتا ہے